عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے سمیت تلک لیلۃ لیلۃ الجائزہ، اور آسمانوں میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ انعام کی رات بتایا گیا ہے۔ اور جب عید الفطر کا دن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ہر ایک شہر میں، فَيَبِتُونَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں، فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، تو یہ راستے اور گلیوں کے سروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ فرشتے آواز کرتے ہیں ایک ایسی آواز کے ساتھ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتے ہیں۔ فیقولون، تو یہ فرشتے کہتے ہیں، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم، نکلو اپنے رب کریم کی طرف ہو، ایسے رب کی طرف جو بہت کرم کرنے والا ہے، یعطی الجزیل، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ویعفو عن العظیم، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، جب یہ مومن مسلمان اپنی عیدگاہوں کی طرف نکلتے ہیں، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للملائکۃ، اپنے فرشتوں سے، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ قال فتقول الملائکۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو فرشتے عرض کرتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے سردار، جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، کہ اس مزدور کا بدلہ اور عوض یہ ہے کہ اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے۔ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فیقول، اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، فإنی اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان و قیام رضائی و مغفرتی، کہ میں نے ان کے رمضان کے مہینے کے روزوں کے بدلے میں اور اسی طرح ان کے قیام یعنی تراویح اور دوسرے عبادات کے بدلے میں نے ان کو اپنی مغفرت عطا فرما دی ہے اور اپنی رضا ان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اپنی رضا بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ بس میں تم لوگوں سے راضی ہوں اور تم لوگوں کی بخشش کر دیے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، صلونی، مجھ سے مانگو نا، آج کا دن تو مانگنے کا ہے، مجھ سے مانگو، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، کہ میرے عزت اور جلال کی قسم، لا تسألونی اليوم شیئا، آج کے دن تم لوگ مجھ سے کوئی بھی سوال کرو گے اس جماعت میں آخرت کے متعلق، لَآتَيْتُكُمْ، تو میں ضرور تم لوگوں کو وہ چیز دوں گا۔ تم آخرت کے متعلق کچھ بھی مانگو گے، جنت مانگو گے، قیامت کی سختی سے بچو گے، حضور علیہ السلام کی شفاعت مانگو گے، یہ ساری چیزیں آخرت کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ، اور اگر دنیا کے متعلق کوئی سوال کرو گے تو اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، فائدہ مند نہیں ہوگا تو آپ سے مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ فَبِعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، اور اللہ تعالیٰ عرض فرماتے کہ میرے عزت کی قسم کہ میں ضرور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا، تمہارے خطاؤں اور گناہوں پر پردہ ڈالوں گا، ما راقبتمونی، جب تک تم لوگ میرا لحاظ کرو گے۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے دن ہیں کہ مومن مسلمانوں کو برگلا کر، مومن مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کر، ما راقبتمونی، اللہ تعالیٰ کا لحاظ ختم کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں آ جاتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا لحاظ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیا ہے؟ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، نفس شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ وعزتی وجلالی، میرے عزت اور جلال کی قسم، لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، کہ میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔
بالکل ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا. وانصرفوا مغفورا لکم، لوٹ جاؤ بخشے بخشائے. قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم لوگوں نے مجھے راضی کر دیا، میں تم لوگوں سے راضی ہوا ہوں. فتفرح الملائکۃ، فرشتے خوش ہو جاتے ہیں. وتستبشر بما یؤتی اللہ عز وجل هذه الامة، اور خوشخبری سناتے ہیں یہ فرشتے اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس امت کو اس دن میں. اذا افطروا من شهر رمضان، جب رمضان کے مہینے سے یہ افطار کر لیتے ہیں، یعنی عید الفطر منانے لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ عظیم الشان دن ہے اور اس دن کا احترام کرنا چاہیے. اس میں قرآن اور حدیث کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشی منانی چاہیے. سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، چار کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان چار کلموں میں سے آپ پہلے کون سا پڑھ لیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آپ پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری احادیث میں ہے کہ عیدوں کو ان کلموں کے ساتھ مزین کیا کرو، عیدوں کو ان کلموں کے ساتھ مزین کیا کرو. یعنی عید کی زیب و زینت یہ ہے کہ ان کلموں کا کثرت سے ورد کیا جائے. جہاں بھی جا رہے ہو، رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہو، اور یا اسی طرح دوسرے یار دوستوں کے پاس جا رہے ہو، بس اس تیسرے کلمے کا ورد کثرت سے ہونا چاہیے. یہ اس عید کی زیب و زینت ہے. اور یہ جو عید کا دن ہے تو یہ حقیقت میں رمضان کے تربیتی کورس میں کامیابی کا ایک انعام ہے. اس لیے اس کو حدیث میں یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن قرار دیا گیا ہے. جو مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کو 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کے لیے حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق یہ 11 مہینے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تربیتی کورس دے دیا 1 مہینے کا کہ یہ کورس لے لو اور اس میں اپنے آپ کو سمیٹ لو، گناہوں سے بچ جاؤ اور خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خوگر بنا لو. حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا خود کو عادی بنا لو، 11 مہینے تمہارے لیے آسان ہو جائیں. یہ تربیتی کورس وہ ختم ہو گیا ہے اور عید الفطر یہ جائزے کا دن ہے. یہ دن ہم سے حساب لے رہا ہے اور تقاضا کر رہے اس بات کا کہ ہم اپنے اعمال اور اخلاق اور اسی طرح اس تربیتی کورس کے ختم ہونے پر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا مجھ میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، میرے اعمال میں سدھار آیا ہے یا نہیں آیا، میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا ہوں یا دور ہو گیا ہوں، بندوں کے حقوق کو میں نے جان لیا یا نہیں جانا ہے، اور اس طرح گناہوں سے میں کتنا بچ رہا ہوں. اب امانت اور دیانت اور اس طرح ضبط و نفس اور جہد اور عمل کے جذبات مجھ میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے. اسی طرح دوسری چیزیں بھی اپنے سامنے رکھ کر پھر یہ اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کرے. اگر ان تمام سوالوں کا جواب اس بات میں کہ ہاں مجھ میں تبدیلی آ گئی ہے، یہ تبدیلی آئی ہے، تو اس شخص کے لیے عید مبارک. اور اگر کچھ سوالات کے جوابات اس بات میں آ جائیں تب بھی اس شخص کے لیے عید مبارک. ہر مومن مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ گزر گیا ہے، اس میں نے اعمال کیے ہیں، روزے رکھے، معلوم نہیں کہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما العید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید تو اس شخص کی ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیے ہیں اور جس کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يَعْصِ اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ. اور ہر وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. یا اللہ میں بہت خوش ہوا، آج تیری کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے کوئی نفس و شیطان کی اطاعت اور تابعداری نہیں کی ہے،
اور اسی طرح عید کے متعلق کسی شاعر نے خوبصورت فرمایا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، عید تو اس شخص کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے، انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب سے ڈر جائے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، اس شخص کے لیے عید نہیں ہے جس نے عمدہ خوشبوئیں اپنے اوپر لگا دی ہیں، انما العید لمن تاب ولا یعود، بلکہ عید تو اس شخص کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کی اور پھر گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹا۔ لیس العید لمن نصب القدور، عید تو اس شخص کے لیے نہیں ہے جس نے بہت ساری اچھی اچھی ڈشیں بنائی، کھانے بنائے اور بڑے سارے انتظامات کیے، انما العید لمن سعد بالمقدور، بلکہ عید تو اس شخص کے لیے ہے جو حتی المقدور حتی الامکان نیک بخت بنا، نیک اعمال کیے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جس نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کی، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید تو اس شخص کے لیے جس نے اپنے پاس تقوی اور پرہیزگاری کو ذات راہ کے لیے رکھ لیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا ہوکر ہو گیا ہے۔ تو یہ عید کا دن ہے، اس میں خوشی منانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو وہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی عمل اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب جوش میں آتا ہے۔ باقی انشاءاللہ عید کے